وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ہم 2-3 دن سے دنیا اور آخرت کا تقابل پڑھ رہے ہیں کہ انسان کو دنیا میں جو بھی ملے تو یہ دنیا کا سامان ہے، یہ عارضی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جتنا زیادہ بھی ہو، اور اصل نعمت، اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے اور آخرت کا انعام ہے۔ دنیا اللہ اپنے ولی، اپنے دوست کو بھی دے دیتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے، سیدھی سی بات ہے، اور اپنے دشمن کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت اللہ صرف اپنے دوست کو دیتے ہیں، اور اللہ کبھی اپنے دشمن کو نہیں دیتے۔ تو آخرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ ایک عمومی وصف ہے جن کے لیے آخرت ہے، جنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان جو ایک عمومی وصف ہے، اجمالی ایک وصف ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعض خاص اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ سب اوصاف جو ہیں یہ ایمان کے اندر شامل ہیں، لیکن ان کی اہمیت کی وجہ سے ان پر زور دینے کے لیے ان کو الگ الگ ایک ایک کر کے ذکر کیا گیا ہے، جس میں ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو کنٹرول رکھتے ہیں اپنے اوپر، وہ غصے میں بے قابو ہو کر الٹے سیدھے الفاظ ایسے نہیں کہہ دیتے کہ بعد میں ان کو پچھتانا پڑے، وہ غصے کی حالت میں معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا والذین استجابوا لربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اپنے رب کے کسی ایک حکم سے بھی انکار نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ نہیں تو ایک الگ بات ہے، جس لمحے انہیں پتہ لگے کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ سر جھکا دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اسلم، اے ابراہیم سر جھکا لو، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے اسی دن، اسی وقت، اسی لمحے بغیر کسی انتظار کے فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے میں نے سر جھکا دیا ہے۔ یہ ہے ایمان، اس کو اسلام کہتے ہیں، اور ہمارا دین اسلام یہی ہے، یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہو اور سر جھکایا ہو انسان نے۔ میں کل بھی اشارہ کیا تھا، آج بھی صرف اشارہ کر کے، کیونکہ کل اس پہ بات ہو چکی ہے، بات آگے بڑھاتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، وہ فلاں ایک بات 2 باتیں ہم سے نہیں مانی جاتی۔
اللہ دیکھیں اللہ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. بادشاہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کی فلاں بات نہیں مانتا. آپ بادشاہ سے نہیں کہہ سکتے. کسی عام بندے سے تو آپ شاید کہہ سکیں, بادشاہ سے نہیں کہہ سکتے. پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہو جائے. اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اگر اللہ پکڑ کرنے پہ آ جائیں تو اللہ ایک بات پہ پکڑ کر لیں, اور جب چھوڑنے پہ آئیں تو اللہ ممکن ہے ہزاروں باتیں چھوڑ دیں. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیے عزیز ذو انتقام بھی ہیں. تو انسان یہ کہ جی میں اللہ کی اتنی تو مانتا ہوں, یہ نہیں مانتا, تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ بہت فرق پڑ جاتا ہے. اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. باقی اللہ نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. شیطان بھی بڑا نیک تھا, ایک ہی اس کی غلطی پکڑی نا, ایک ہی اس نے اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا. پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال, اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ کتنی وہ عبادت کرتا رہا, اور کس طرح اللہ اس کو زمین سے آسمانوں پہ لے گئے, کتنی اس نے اللہ کے لیے عبادت کی. اب اس کی عبادت میں کوئی خلل تھا یا کیا تھا؟ اللہ کی اگر اس نے نافرمانی کی ہے تو جس کا ہمیں پتہ ہے, تو وہ اس نے ایک دفعہ ہی نافرمانی کی ہے, اللہ نے دھتکار دی ہے. اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے کہنے کو سیدنا آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نیچے آنا پڑا, جنت سے اللہ نے نکال دیا. وہ کیا بات تھی؟ اگر آپ غور کریں تو چھوٹی سی بات تھی, درخت کا پھل نہیں کھانا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان, ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ میں فلاں بات نہیں مان سکتا, فلاں بات جو ہے نا میں وہ کر ہی نہیں سکتا, وہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, مسلمان جو ہے وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے. وہ اگر ایک بات میں بھی اللہ کے سامنے اکڑ جائے تو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائیں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, آج بھی ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی ہر بات ہم مانیں گے, ایک بات سے بھی ہم انکار نہیں کریں گے. عملی طور پر کہیں دیکھیں انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے عمل کرتے کرتے. عملی طور پر ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, ہماری سوچ صحیح ہونی چاہیے کہ اللہ کی ایک بات سے بھی انکار نہیں کرنا, اللہ کے ایک حکم سے بھی انکار نہیں کرنا. اللہ نے جتنی چیزوں کو حکم دینا ہم حد الامکان کرنے کی کوشش کریں گے, جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا حد الامکان ہم رکیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ نہیں اے اللہ وہ 2 باتوں سے 3 باتوں سے تو ہم نہیں رک سکتے, اے اللہ یہ 2 کام تو ہم نہیں کر سکتے, اے اللہ جہاد نہیں ہم کر سکتے, باقی ہم ہر کام کر سکتے ہیں. اگر ایک کام نہیں کر سکتے تو اس میں تو جو ہے نا جہاد میں جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے جو بندہ جو ہے وہ زندگی میں اس کو کبھی خواہش نہ ہوئی ہو جہاد کی, قتال کی, تو وہ بندہ نفاق کی موت مرتا ہے, چاہے وہ راتوں کو قیام کرتا ہو, چاہے دنوں کو روزے رکھتا ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات ماننا یہ بحیثیت مخلوق, بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. کہیں عملاً کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لی جائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کی اہمیت, اور یہ کئی دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے, سب سے بڑی عبادت مسلمانوں کی معراج نماز. پھر فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اہل جنت کی خاص صفت کیا ہے کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے چلتے ہیں. اپنے اوپر اکیلے اپنی عقل پر اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتے, بلکہ دوسروں سے ساتھ مشورہ کرتے ہیں. اجتماعی معاملات مشورے کے ساتھ چلتے ہیں. ایک عام مسلمان تو چھوڑیے, نبی بھی مشورے کے ساتھ چلتے تھے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے. اور میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا, اس مشورے کے نتیجے میں بعض نوجوانوں نے مشورہ دیا اور زور دیا, آپ نے ان کی بات مان لی صرف ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, اگرچہ آپ نہیں چاہتے تھے, لیکن آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے آپ نے ان کی بات مان لی. بعد میں نقصان بھی ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم ہیں ان کے لیے. اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت زبان ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. اب اگر انہوں نے مشورہ دیا اور ان کے مشورے کے بعد اب نقصان ہوا ہے, کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ مشورہ نہیں کرنا. آپ ان کو معاف کریں, آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں, خود بھی معاف کریں اور اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں. آپ معافی مانگیں گے, یہ خوش ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا دعا کرنا اللہ سے ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ان صلاتک سکن لہم,
تو آپ ان کے لیے معافی مانگیں. وشاورہم فی الامر، اور آئندہ بھی ان سے مشورہ کرتے رہیں. اگر ایک مشورے سے نقصان بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، اصل چیز ہے انسان مشورہ کرے گا. لیکن مشورے کے اندر ایک بات سمجھ لیجیے، مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب سب ہی مشورہ دیں گے اور سب کی مانی جائے گی. اگر سب کی مانی جائے تو کوئی بات طے ہی نہیں ہو سکتی. ایک بندہ کہے گا کہ میری مانی جائے، اپنی رائے پہ زور دے گا، دوسرا کہے گا میری رائے زیادہ اہم ہے وہ مانی جائے، تیسرا کہے گا میری رائے زیادہ اہم ہے وہ مانی جائے، چوتھا کہے گا میری رائے زیادہ اہم ہے وہ مانی جائے. تو مشورے کے اندر بات کس کی مانی جائے گی؟ تو مشورے کے اندر بات امیر کی مانی جائے گی. جو بڑا ہوگا، ذمہ دار ہوگا، وہ سب سے مشورہ تو لے گا، لیکن مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کا پابند ہو گیا. جتنے بھی مشورہ دینے والے ہوں گے اس میں اہم بات یہ ہے کہ مشورہ دینے والے مشورہ دینے کے اہل ہوں گے. ہر ایرا غیرہ اس میں شامل نہیں ہوگا. مشورہ دینے والے مشورہ دینے کے اہل ہوں گے. اگر کوئی علمی بات ہوگی تو علماء سے مشورہ کیا جائے گا. کوئی اگر میڈیکل اس سے متعلق بات ہوگی تو وہ ڈاکٹروں سے اور ان سے مشورہ کیا جائے گا. اس میں انجینئرز اور کاروباری حضرات کی وہ ضرورت نہیں ہوگی، علماء کی وہ ضرورت نہیں ہوگی. جو مسئلہ جس کے متعلق ہوگا اس کے ماہرین سے مشورہ ہوگا. لیکن فیصلہ جو ہے وہ کون کرے گا؟ فیصلہ امیر کرے گا. اسی لیے فرمایا سورہ آل عمران میں، وہی آیت جو میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں، آئندہ بھی مشورہ کرتے رہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ عزم کر لیں ایک بات پر، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ پہ توکل کریں. کیا پتہ لگا اس سے پتہ لگا کہ مشورہ کرنا یہ ایک تدبیر ہے انسانی. ایک انسان تدبیر کرنے کی بجائے بہت سارے ماہر لوگ اس مسئلے میں وہ مشورہ دیتے ہیں، تو یہ ایک تدبیر ہے. اس تدبیر میں بات فائنل کیسے ہوتی ہے؟ بات فائنل ہوتی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عزم کریں. عزم سے مراد یہاں کیا ہے؟ جب آپ فیصلہ کریں. فیصلہ کون کرے گا مشورے میں؟ وہ امیر فیصلہ کرے گا. نبی کی موجودگی میں کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ نبی سے بڑا امیر کون ہوتا ہے؟ تو نبی کی موجودگی میں نبی فیصلہ کریں گے. مشورہ سب سے لیں گے، فیصلہ نبی کریں گے. چاہے نبی کا فیصلہ، نبی سب کی بات سنیں، اور چاہے آپ کوئی ایک نئی چیز آپ فیصلہ فرما دیں. آپ چاہے اکثریت کے مخالفت کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چاہے بڑوں کی، بزرگوں کی مخالفت کر دیں، چھوٹے لوگوں کو اہمیت دے دیں کسی اور مصلحت کی وجہ سے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنگ احد کے موقع پر. آپ نے بزرگ صحابہ کرام کی بجائے، جہاں دیدہ صحابہ کرام کی بجائے نوخیز صحابہ کرام کی بات مان لی. بعد میں بزرگوں نے سمجھایا نوجوانوں کو، وہ آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے فرمایا میں ہتھیار پہن چکا ہوں، اب یہ بات تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ کی رائے بھی اس کی مخالف تھی. تو عزم ایک بندہ کرتا ہے، عزم ایک امیر کرتا ہے. اس مشورے کا فیصلہ، آخری نتیجہ وہ ایک شخص نکالے گا، اور وہ امیر ہوگا. امیر ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اگر امیر ایک سے زیادہ ہو پھر نظام نہیں چل سکتا. امیر ایک ہوگا، فیصلہ ایک بندہ کرے گا، سنے گا سب کی، فیصلہ ایک بندہ کرے گا. وہ سب کے مطابق کر لے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کے مطابق کر لے، یا کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے خلاف بھی کر لے. اکثریت کے مطابق چل پڑے کہ اکثریت کے خلاف چل پڑے. سیدنا ابوبکر صدیق نے مشورہ کیا، خلیفہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے تھے فوت ہونے سے پہلے کہ حضرت اسامہ کا لشکر نکل جائے. آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نکل جائیں. آپ یہ حکم دے کے آپ بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری میں ہی آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے. ان کریٹیکل حالات کی وجہ سے لشکر ابھی تک نکل نہیں سکا. آپ کا حکم یہ تھا نکل جائے. اب خلیفہ بنے سیدنا ابوبکر صدیق. سب سے پہلا جو ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ اس لشکر کو نکالنے کا. سب صحابہ کرام پریشان. حضرت عمر جو ان معاملات میں بہت سخت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن اب جب حالات دیکھے کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ان کا خیال یہ تھا کہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب جب وہی چلے گئے تو بس ختم ہو گیا معاملہ، اب تو یہ دین باقی نہیں رہا. وہ کئی لوگ اپنے دین پہ واپس پلٹ گئے، مرتد ہو گئے.
کئی لوگ مرتد ہو گئے، کئی لوگ مرتد نہیں ہوئے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی. کہا زکوٰۃ کا معاملہ تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم تو ان کو زکوٰۃ دیتے تھے، وہ نہیں رہے تو اب ہم زکوٰۃ اپنے اندر ہی خرچ کر لیں گے، ہم آپس میں ہی معاملہ کر لیں گے. کئی لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، اور کئی فتنے جو ہیں وہ پیدا ہو گئے. اتنے فتنے پیدا ہو گئے. اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے اور آپ کے تربیت یافتہ تھے، اللہ نے ان سے کام لیا کہ اللہ کے حکم سے وہ سارے فتنے دور ہوئے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور ایک محاورہ بن گیا آئندہ کے لیے، ایک ضرب المثل بن گئی کہ ردۃ لا ابا بکر لہا. ایک ایسا ارتداد شروع ہو گیا ہے اور ایک ایسا فتنہ شروع ہو گیا کہ ابو بکر جیسا بندہ ہی نہیں ہے جو اس فتنے کو حل کر سکے. اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق نے اس فتنے کو خوش اسلوبی کے ساتھ جس طرح حل کیا. جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا. حضرت عمر جیسا شخص کہنے لگے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے احکامات کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ اپنے میں خرچ کر لیں. کہنے لگے نہیں، وہ اگر ایک رسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ زکوٰۃ میں اسلامی حکومت کے پاس نہیں آئے گی تو میں ان سے لڑوں گا. اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو بار حضرت عمر کہتے تھے ان کو کہا اے عمر تم تو بڑے سخت ہیں ان معاملات میں، اب تم جو ہے وہ تمہاری سختی کہاں گئی، اب تمہارا دین کہاں گیا، اب تم یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیوں کر رہے ہو، اور تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کو مہلت دی جائے، نرمی کی جائے. یہاں نرمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر نرمی کر لیتے حضرت ابوبکر، وہ ویسے طبیعت کے لحاظ سے نرم تھے لیکن یہاں سختی کی ضرورت تھی، انہوں نے سختی کی، اور ایسا انہوں نے معاملہ اللہ کے حکم سے کیا کہ خوش اسلوبی سے سارے معاملات حل ہو گئے. ان معاملات میں ایک معاملہ جو ہے وہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا تھا. تو سارے صحابہ کرام ان کی رائے یہ تھی کہ لشکر کو نہ بھیجا جائے، حالات بڑے کرٹیکل ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ممکن ہے لوگ مخالفت میں آ کر پھر جو ہے نئے نبی مسلمہ کذاب اور بہت بڑا فتنہ یہ بھی پیدا ہو گیا. تو ڈر تھا کئی لوگ مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کر بیٹھیں. اس وقت دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا. اب اگر لشکر جس کے اندر سارے لڑنے والے اس لشکر کے اندر موجود ہیں، اگر وہ باہر جا کے لڑے گا تو مدینہ منورہ کا دفاع کرنے والا کون ہوگا؟ تو تقریباً سارے ہی صحابہ نے حضرت عمر سمیت مشورہ دیا کہ یہ لشکر نہیں نکلنا چاہیے. تو اب مسئلہ یہاں مشورے اجتہادی نہیں تھا. حضرت ابوبکر اس کو اجتہادی نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ لشکر تو رکا ہے مخصوص حالات کی وجہ سے، آپ کی بیماری اور آپ کے اللہ کے پاس جانے کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے لشکر رکا ہے، اب اس میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ان کی رائے تھی بڑی شدت سے کہ لشکر نکلنا چاہیے. تقریباً سارے صحابہ مخالف، حضرت عمر تک مخالف. حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ اگر تم لوگ میری مخالفت کرتے ہو، تم لوگوں کی نئی رائے، میں اکیلا جاؤں گا. تو تیار ہو گیا اکیلا جانے کے لیے. کہنے لگے میں اکیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلوں گا، اور جہاں آپ نے حکم دیا تھا میں وہاں جاؤں گا. تم میں سے کوئی تیار نہیں ہوتا، نہ تیار ہو، میں اکیلا تیار ہوں، میں اکیلا نکلوں گا. سب صحابہ کرام سے مشورہ کیا، رائے اپنی دی، اور رائے ایسی دی زور کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا اور عمل کروایا. اور صحابہ کرام نے عمل کیا، اور بعد میں پھر اس کے اثرات دیکھے صحابہ کرام نے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کس ایمانی بصیرت کا مظاہرہ کیا. مسئلہ وہاں اجتہاد کا نہیں تھا، مسئلہ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے نفاذ کا تھا. اور مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگر ہم اس حکم پہ عمل کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، لوگ حملہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ان کے اندر توکل تھا اللہ پر. کہنے لگے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے. اور اللہ نے مدد کی، پھر ایسی مدد کی کہ ایسی اسلامی حکومت قائم ہوئی کہ پھر وہ آگے سے پھیلتی گئی. حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بہت زیادہ پھیلی تو نہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں وہ جو فتنے پیدا ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، وہ جس طرح کر کے اللہ نے ان کے ہاتھوں سے ختم کروائے، وہ ایک عظیم الشان مثال قائم ہو گئی. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کرام کے رائے کے خلاف انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کا چلا. فیصلہ امیر کرتا ہے. مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو لوگ مشورہ دینے والے ہیں وہ اب صاحب الامر بن گئے ہیں اور اب وہ حکمران بن گئے ہیں اور اب ان کی چلے گی. نہیں، ان سے مشورہ لیا جائے گا، سب کی بات سنی جائے گی، ہر پہلو پہ غور کیا جائے گا، فیصلہ امیر کرے گا، فیصلہ امیر کا چلے گا، چاہے وہ سب کے مطابق ہو
چاہے وہ اکثریت کے مطابق ہو چاہے وہ اکثریت کے مطابق نہ ہو، فیصلہ امیر کا چلے گا۔ یہ مطلب ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں، عزم ایک بندہ کرے گا، عزم 2-3 لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر 2-3 لوگ عزم کرے گا، ایک عزم کرے گا جانا چاہیے، دوسرا عزم کرے گا نہیں جانا چاہیے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ عزم ایک کرے گا۔ تو فیصلہ ہمیشہ ایک شخص کرتا ہے، امیر ایک شخص ہوتا ہے، فیصلہ وہ کرتا ہے، اور اجتہادی معاملات میں ہمیں اس کی بات ماننی پڑتی ہے، کیونکہ امیر کی اطاعت وہ نبی کی اطاعت ہے، اور نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میری اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے۔ ہاں اس میں ایک فرق ہے کہ اگر امیر کوئی ایسا حکم دے دے جو صریح کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ اس کی بات نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی ہے، اس دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے، ہم انسان اور ہر مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے ہے، اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک بندہ جو ہے وہ کہے کہ جی زنا جائز ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتا، اب جی امیر نے کہہ دیا، امیر کی بات کی پھر یہ اہمیت نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ہمارے ہاں اب قوانین بن رہے ہیں زنا کے راستے آسان کرنے کے لیے، شادی اور نکاح کے راستے مشکل کرنے کے لیے، جی اب چھوٹی عمر میں شادی نہیں ہو سکتی، اب جی 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، پہلے سندھ میں قانون پاس ہوا ہے، اب پنجاب میں قانون پاس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ ہے۔ یہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر الزام آئے گا، آپ نے تو 9 سال کی عمر میں شادی کی حضرت عائشہ سے، اس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، کیا بات کریں گے ادھر؟ بہت سارے نکاح صحابہ کرام کے دور میں چھوٹی عمر میں ہوئے ہیں۔ اسلام میں بلوغت کی بات ہے، اسلام میں 16 سال 18 سال ان عمروں کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ اصل میں پابندیاں ساری جو ہے وہ مغرب کو دیکھ کر، یورپ کو دیکھ کر، اور شادی کی عمر جو ہے وہ زیادہ کر کے یہ اصل میں زنا کاری آسان کی جا رہی ہے، اور شادی اور ان چیزوں کو مشکل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی اور نکاح کے معاملات آسان ہونے چاہیے، اور زنا کاری ان چیزوں کو مشکل سے مشکل بنانا چاہیے، اور بہترین نکاح وہ ہے کہ جو سب سے آسان ہو۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت جس نکاح میں ہوتی ہے وہ نکاح ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ آئے، جس میں سب سے کم بوجھ ہو۔ یہ کیسا نکاح ہوا؟ انسان نکاح کر کے قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے، اور انسان کو نکاح کرنا ایک مصیبت اور ایک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر انسان کو لگے، نکاح کرنا مشکل ہو جائے، زنا کرنا آسان ہو جائے، تو یہ تو اللہ کے احکامات نہیں ہیں۔ بہرحال فرمایا تو مشورے میں عزم ایک شخص کرتا ہے، اور یہ مشورہ اور مشورے کے بعد فیصلہ، یہ ساری چیزیں تدبیر ہیں۔ اس تدبیر کے اوپر پھر توکل نہیں ہوتا، اس تدبیر پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس تدبیر کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ مشورہ کریں، سب مشورہ دیں گے جو اہل الحل والعقد ہیں، جو اس مسئلے میں ماہر ہیں، وہ مشورہ دیں گے، عزم آپ فرمائیں گے، اور آپ کے عزم کے بعد پھر توکل اللہ پہ کریں گے مسلمان۔ آپ پھر اللہ پہ توکل کریں، اور اللہ پہ توکل کر کے کام شروع کریں۔ آپ نے اپنی تدبیر کر لی، اب اللہ کی نگرانی میں سارا معاملہ ہوگا۔ اب یہاں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ آپس میں شورائیت کا ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ سے یہ ڈیموکریسی اور یہ جو مغربی جمہوریت ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت جو ہے یہ ایک اسلامی نظام ہے، اور یہ اسلامی جمہوریت ہے، اور شورائیت یہ جمہوریت کا دوسرا نام ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ جمہوریت میں اور شورائیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جمہوریت میں اور شورائیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شورائیت میں اور اسلامی نظام میں اللہ حاکم ہوتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت میں دعویٰ ہی یہ ہے کہ عوام حاکم ہے اور عوام کا فیصلہ چلے گا۔ گویا کہ جمہوریت اور شرائعیت کے بنیاد کا فرق ہے۔ اسلام جو ہے وہ اللہ کی حکومت چاہتا ہے، اور اسلام کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کا فیصلہ چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ خالق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں۔ جب باقی سب مخلوق ہیں، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے پیدا کیا ہے لہذا اللہ کا حکم چلے گا۔ قرآن تو یہ اصول دیتا ہے۔ جمہوریت کی بنیاد میں اختلاف ہے، وہ کہتی ہے کہ جی عوام کا فیصلہ چلے گا۔ اگر اکثریت کہتے ہیں کہ شراب جائز ہونی چاہیے تو جائز ہونی چاہیے، اگر اکثریت ہو جائے سیکولر لوگوں کی اور وہ کہیں کہ شادی نہیں ہونی چاہیے، زنا ہونا چاہیے، تو یہ قانون بن جائے گا۔ تو یہ بنیاد کا ہی فرق ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جمہوریت میں تو ہر ایک سے رائے لی جاتی ہے، اسلام بھی شرعیت کی بات کرتا ہے۔ شرعیت میں اور ہر ایک سے رائے لینے میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اسلام تو تول کے بات کرتا ہے، اسلام گننے کی بات نہیں کرتا، اسلام تولنے کی بات کرتا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہر چیز میں مشورہ لیا جائے گا جو اس چیز کے ماہر لوگ ہیں۔ اگر علمی مسئلہ ہے، اس علمی مسئلے میں انجینئرز، ڈاکٹرز، یہ جو دنیا کے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، سائنسدان ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علمی مسئلے میں علماء سے رائے لی جائے گی۔ اگر مسئلہ کوئی انجینئرنگ کا ہوگا اس میں انجینئرز سے رائے لی جائے گی، کوئی مسئلہ میڈیکل کا ہوگا اس میں میڈیکل کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے رائے لی جائے گی، جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے رائے لی جائے گی، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ رائے دینے کے مجاز ہوں گے۔ ہر بندہ جو ہے وہ رائے دینے کا مجاز نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، آپ جو اس چیز کے ماہر لوگ ہوتے تھے ان سے مشورہ کرتے تھے، جس کو اسلام میں اہل الحل والعقد کہتے ہیں۔ اہل الحل والعقد رائے دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو زخمی کیا گیا اور جب ان کو لگا کہ اب میں باقی نہیں بچوں گا، تو آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی اور آپ نے فرمایا یہ 6 لوگ جو ہیں وہ خلیفہ مقرر کریں گے۔ بھئی اگر جمہوریت ہی تھی تو 6 لوگوں کو آپ نے کیوں اختیار دیا؟ آپ تو تمام مسلمانوں کو اختیار دیتے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اختیار کریں، آپ نے 6 لوگ کیوں منتخب کیے؟ وہ 6 لوگ اس زمانے کے افضل ترین لوگ تھے، سب سے بڑے عالم بھی تھے اور سب سے زیادہ وہ افضل بھی تھے، عشرہ مبشرہ تھے سارے کے سارے۔ عشرہ مبشرہ میں تھے جو بچ گئے تھے، عشرہ مبشرہ میں سیدنا ابوبکر صدیق وہ فوت ہو چکے تھے، سیدنا عمر فاروق اب مرض الموت میں تھے، اور باقی کتنے رہ گئے؟ باقی 8 رہ گئے۔ تو ان 8 لوگوں میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، شاید ابو عبیدہ بن جراح، شاید وہ کسی جنگ میں شہید ہو چکے تھے حضرت عمر کے زمانے میں۔ باقی 7 رہ گئے تھے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک حضرت حضرت عمر کے رشتہ دار تھے۔ دیکھیے کس طرح ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اوپر سے تہمت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے رشتہ دار کو شامل نہیں کیا۔ ایک ان کے بہنوئی عشرہ مبشرہ میں سے تھے حضرت سعید بن زید۔ یہ وہی سعید بن زید ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اسلام لائے ہیں تو وہ تو نکلے تھے گھر سے تلوار لے کر کہ میں آج قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں۔ تو کوئی راستے میں ملے مسلمان ہوئے تھے لیکن اسلام چھپائے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے پوچھا عمر کدھر، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں جو ہے نا آج قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی، تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تھے، عشرہ مبشرہ میں سے، سابقون الاولون میں سے۔ کہا کہ یہ چونکہ میرے رشتہ دار ہیں تو یہ الزام نہ آئے کہ عمر نے رشتہ داروں کو اہمیت دی ہے، تو ان کو باہر نکال دیا۔ تو باقی جو 6 عشرہ مبشرہ تھے، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور سعد بن ابی وقاص، تو یہ 6 لوگ تھے۔ تو ان 6 لوگوں سے فرمایا کہ یہ اپنے میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ یہ جمہوریت میں اور شرعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ استنباط کرنے والے لوگ، ہر مسئلے میں اہل الرائے لوگ۔ اب ایک مسئلہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ماہر بندہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ایک ماہر تعلیم ہے، تعلیم یافتہ شخص ہے، اس کی کافی عمر جو ہے وہ ان معاملات میں گزری ہے، وہ بندہ اور ایک جاہل بندہ، چٹا ان پڑھ جو ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے جو ہے ان دونوں کی رائے برابر ہو سکتی ہے؟ وہ 2 ان پڑھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک طرف جو ہے ایک ماہر ترین بندہ اکٹھا ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، تو 2 لوگوں کی رائے کو فوقیت کس بنا پر ملے؟ تو اسلام جو ہے وہ تولتا ہے بندوں کو، وہ بندوں کو گنتا نہیں ہے۔ بڑی بنیادی بات ہے اور بنیادی فرق ہے اسلام کا اور جمہوریت کا، کہ اسلام اللہ کی
حکمرانی اس کو نافذ کرتا ہے. جمہوریت کے اندر جو ہے بہرحال یہ چیز نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے. تو چونکہ شرعیت کی بات آئی تھی تو میں نے کہا میں یہ چیز واضح کر دوں کہ جمہوریت گویا کہ لوگوں کی خواہش، اور اسلام تو لوگوں کی خواہش کو شرک قرار دیتا ہے اللہ کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی چلے گی، اور اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. تو اہل جنت کی خاص علامت کیا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے معاملات آپس میں شرعیت سے چلتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنا، زکوٰۃ اور صدقہ، یہ اہل جنت کی خاص صفت ہے. صدقے کی اتنی زیادہ اسلام کے اندر اہمیت بیان کی گئی ہے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے واعظ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ نے ان کی موت یاد دلائی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، موت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے. قرآن کریم موت کی طرف توجہ دلاتا ہے. موت سے بڑی واعظ کوئی چیز نہیں ہے. کفا بالموت واعظا، موت جو ہے نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے. اور یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر شخص نے پینا ہے، کسی کو بھی اس سے مفر نہیں ہے. تو اسلام بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے، اور انسان جو ہے وہ اپنی موت کو یاد رکھ کر اپنی اصلاح کرے. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں موت کی بات ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے فلاں فلاں کام کر لو. قرآن کریم میں کئی مقام پر اس قسم کی آیتیں ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے موت کے وقت، وہ کام اہم ترین کام ہے. جن کاموں کا اللہ نے موت آنے سے پہلے کرنے کا حکم دیا، کتنے اہم کام ہوں گے؟ وہ اہم ترین کام ہے. ان کاموں میں سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، موت آنے سے پہلے خرچ کر لو، موت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. ایک وقت آئے گا جب کافروں کو موت آئے گی تو کافر کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، ہم رسولوں کی پیروی کر لیں. ہم نے ابھی تک اللہ کی دعوت کو نہیں مانا، موت ہماری آ گئی ہے. ابھی تک ہم نے رسولوں کو نہیں مانا، موت ہماری آ گئی ہے. اے اللہ تھوڑی سی مہلت چاہیے تاکہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، رسولوں کی اتباع کر لیں. پتہ لگا اللہ کی دعوت کو قبول کرنا، رسولوں کو ماننا، یہ بہت بڑے اعمال ہیں. موت آنے سے پہلے ان کو سر انجام دینا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جس انسان کو بھی موت آتی ہے وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں. پتہ لگا نیک عمل کرنے کی بڑی اہمیت ہے. انسان کو آخرت میں دنیاوی مال اور دنیاوی اقتدار اور یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، انسان کو نیک اعمال فائدہ دیتے ہیں. تو انہی اعمال میں سے اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا ذکر کیا ہے کئی مقامات پر قرآن میں. ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو تم میں سے کسی ایک کو موت آئے تو وہ کہے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں. صدقہ کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کہے گا، مرتے وقت اسے اندازہ ہوگا، کہے گا اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں. اسی طرح سورہ بقرہ میں اور دیگر کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے صدقہ کرنے کو اللہ نے حکم دیا. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. صدقہ کرو چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. حدیث بڑی عظیم ہے. حدیث یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ اس سے حساب لیں گے اور اللہ اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. چلیں اذان کے بعد. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے حساب لیں گے اور اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اور اسی حدیث میں ہے کہ وہ بہت خوف کا وقت ہوگا ایک انسان کے لیے. اس سے زیادہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس میں حدیث میں آتا ہے انسان دائیں دیکھے گا اس کو جہنم نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا جہنم نظر آئے گی، آگے دیکھے گا پیچھے دیکھے گا، جہاں دیکھے گا اس کو جہنم نظر آئے گی. تو اس حدیث کے آخر میں حدیث ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہیں.
اس سے پتہ لگتا ہے کہ جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے صدقہ کتنا بڑا کام کرتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق قبر کا عذاب، قبر کی گرمی، اس کو جو ہے وہ صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو بہرحال اہل جنت کی خاص صفت کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا مال ہے، ہم نے کمایا ہے، اب ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ کا رزق ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم خرچ کرتے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ خرچ تب کرنا جب ہمارے پاس جو ہے وہ مال و دولت ہوگی۔ خرچ کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، خرچ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ، خرچ کا تعلق انسان کے دل کے غنا سے ہے۔ اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے۔ جس نے خرچ کرنا ہے وہ مشکل میں بھی خرچ کرتا، اور جس نے نہیں کرنا وہ امیری میں بھی نہیں کرتا۔ اور کل میں نے ذکر کیا تھا آپ سے اہل جنت کی صفات میں سے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اہل جنت کون ہیں؟ جو سرا میں بھی خرچ کرتے ہیں، ذرا میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ بہترین صدقہ ہے ہی وہ جو ایک انسان کے پاس تھوڑا ہو اور انسان اس میں سے خرچ کرے، وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے صدقہ کرنا۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون۔ اہل جنت کی ایک مزید صفت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں بغاوت پہنچتی ہے، جب ان پہ کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ان سے بغاوت کرتا ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ انتصر ینتصر، بدلہ لینا، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہ اہل جنت کی ایک صفت ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ بغاوت کو اور زیادتی کو مستقل برداشت نہیں کرتے۔ جب ان میں ایمان ہوتا ہے، جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت اور وہ طاقت عطا کرتے ہیں کہ وہ مستقل ذلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ وقتی کوئی معاملہ ہو تو ہو، ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، پھر ان کے پاس بدلہ لینے کا طاقت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، مکہ مکرمہ میں مشکل حالات تھے، جب مدینہ منورہ میں آگے تو اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے لڑا جاتا ہے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ بھی لڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان پہ ظلم ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ مکہ مکرمہ میں اجازت نہیں تھی لڑنے کی، وہاں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ، درگزر کریں، معاف کریں، لیکن پھر فرمایا کہ اب اجازت دے دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، ان پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ پھر ہمیشہ ذلت کے ساتھ اور اس طرح کر کے ہمیشہ زیادتی برداشت کرتے کرتے زندگی نہیں گزارتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، پھر وہ بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس آیت کو اگلی آیت کی روشنی میں پڑھیں تو بات زیادہ کلیئر ہوتی ہے۔ بدلہ لینے کی اجازت ہے، معاف کرنا وہ زیادہ افضل ہے، جس طرح ابھی وہ آگے آ رہا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہر حالت میں بدلہ لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا اہل جنتی لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں بدلہ لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود بدلہ لے سکتے ہیں۔ وہ ذلت کے ساتھ زندگی، اللہ ان کی ذلت ختم کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن پھر وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اہل جنت کی اصل صفت۔ اگلی آیت کو ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اگلی آیت میں آگے آ رہا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ پر ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ معافی زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے مزید آ رہا ہے آیت نمبر 43 میں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے تو یہ تو عظمت والے کاموں میں، یہ تو عظیمت والے کاموں میں سے۔ تو اس آیت کریمہ کو اگلی آیات کی روشنی میں پڑھیں تو اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ مسلمان بدلہ لینے کے پورا طاقت رکھتے ہیں جب ان میں ایمان ہو تو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس وقت معاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا
فتح مکہ کے بعد پوری طاقت تھی بدلہ لینے کی. اب آپ چاہتے تو آپ بدلہ لیتے، آپ سب کی گردنیں اتار دیتے. آپ وہ پورے مستحق تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی تھیں اور آپ کے پاس پورا استحقاق تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام جب پوری طرح اختیار رکھتے تھے اپنے بھائیوں پر، وہ بھائی جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی پوری سازش کی اور ان کو باقاعدہ کنویں میں پھینک دیا تھا، حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر اور معافی سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی آپ کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی ہمراز تھیں اور آپ کے ساتھ ساتھ، وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اور جہاں کہیں اللہ کی حدود پامال ہوتی تو وہاں آپ سے بڑھ کر سخت کوئی نہیں تھا. اللہ کی حد میں کبھی آپ سفارش برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. اتنے واقعات ہیں، وہ کتنے واقعات بیان کیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، صحیح واقعہ ہے. آپ سوئے ہوئے تھے تو صحابہ کرام جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو صحابہ کرام تھوڑا الگ الگ درختوں کے نیچے، تو ایک دشمن کو موقع مل گیا. آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی درخت سے، اس نے تلوار اتار لی اور آپ کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. نبی تو اللہ پر اعتماد کرتے تھے، اللہ پہ توکل کرتے تھے. آپ نے پورے اعتماد اور توکل سے جواب دیا اللہ. تو اس جواب کے اندر اتنا روب تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. یہ معجزہ تھا آپ کا. صحیح بخاری وغیرہ کی شاید روایت ہے، صحیح حدیث ہے. تو آپ نے تلوار اٹھا لی، پھر آپ نے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. پھر آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام کو بلا کر بتایا دیکھو یہ دشمن تھا اور اللہ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا ہے، اور آپ نے فرمایا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو آگے سے خاموش ہو گیا. کیا کہتا آگے سے؟ آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے آپ نے اسے بدلہ نہیں لیا. آپ چاہتے پورا بدلہ دے سکتے تھے. دشمن کا وہ شخص تھا، آپ کا دشمن تھا، اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، شہید کرنا چاہتا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر 80 لوگ مسلمانوں کے قابو آ گئے. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا. 80 لوگ ان کے قابو آ گئے تھے صلح حدیبیہ پر. اور صلح حدیبیہ پر بڑی زیادتی تھی مکہ والوں کی کہ مسلمان لڑنے نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا. حضرت عثمان بات چیت کرنے کے سفیر بن کے پروپیگنڈا کر دیا کہ جی وہ شہید ہو گئے ہیں. تو بڑی زیادتی تھی ان کی، اور 80 لوگ ان کے قابو آ گئے، لیکن ان کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت واقعات ہیں. جس یہودی بدبخت نے آپ پر جادو کیا، لبید بن عاصم، آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا. جس عورت نے آپ کو دعوت دی کھانے کی، اور وہ اس نے وہ جو دستی کا گوشت تھا اس میں آپ کو پسند تھا یہ، تو اس میں زہر ملا دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا اللہ کی طرف سے کہ اس میں زہر ہے. منہ میں لقمہ تھا، آپ نے منہ سے لقمہ نکال دیا. عورت کہنے لگی کہ آپ نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ آپ کو بتا دیتا، اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے نجات دے دیتا، میں نے تو اس لیے یہ کام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا. لیکن وہ جو آپ کے ساتھ صحابی تھے، وہ چونکہ گوشت کھا چکے تھے، تو وہ جب شہید ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے پھر ان کے قصاص میں اسے قتل کیا ہے، ورنہ آپ نے پہلے اپنی وجہ سے معاف کر دیا تھا. حدیثوں میں یہ صراحت موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اہل جنت وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کی پوری طاقت دیتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہوتی ہے. وہ بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ وہ معاف کرتے ہیں. فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. اس قسم کی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی، یعنی آپ سے کوئی برا کرے آپ جواب میں اتنا برا کر سکتے ہیں. جو آپ سے برائی کی ابتدا کرے وہ تو برا کر رہا ہے، اگر آپ جواب میں اتنا برا کر سکتے ہیں تو اس کو برائی تو نہیں کہنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ وہ تو جائز ہے نا. تو صرف ظاہراً اس کو برائی قرار دیا گیا، ورنہ در حقیقت وہ برائی نہیں ہوتی. تو برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ سورہ بقرہ میں. جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے.
لیکن بدلہ لے سکتے ہو. اب گویا کہ بدلہ لینا یہ اجازت ہوئی اور معاف کر دینا یہ مستحب ہوا. تو بدلہ لینے کی اجازت موجود ہے، لیکن بدلہ لینے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو بدلہ لینے میں جتنی زیادتی ہوئی ہے اس سے زیادہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو زیادہ زیادتی کرے گا تو وہ پھر ظالم ہوگا، جس طرح اگلی آیت میں آ رہا ہے. فیصلہ اس کا ہو سکتا ہے، ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا وہ بھی کر سکتا ہے، اپنے ساتھیوں سے پوچھ سکتا ہے. تو جتنا بدلہ انسان لے سکتا ہے بدلہ لینے کی اجازت ہے، اگرچہ معاف کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ جتنا اس پہ زیادتی ہوئی ہے اس سے زیادہ بدلہ لے گا تو وہ پھر یہ بھی زیادتی ہے. دیکھیے کسی نے کسی کو اگر تھپڑ مارا نا تو جواب میں وہ اتنا تھپڑ مار سکتا ہے، اس حد تک اس کو اجازت دو نہیں مار سکتا. اگر دو مارے گا تو پھر زیادتی ہوگی، تو باقی معاف کر دے تو سب سے بہتر ہے. تو انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پورا کرتے ہیں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمه تحلو الحياة شوقا